السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں حیدر بات کر رہا ہوں. جناب حیدر بھائی. ہاں، میں سب سے پہلے تو بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں اس پروگرام میں، اس بابرکت پروگرام میں شریک نہیں ہو سکا، اور انتہا ایک دفعہ پھر معذرت خواہ ہوں. اور میں چاہ رہا تھا کہ میں دور ہی بیٹھ کے کم از کم اس میں شریک ہو سکوں، اگر آپ اجازت دیں. ماشاء اللہ جناب حیدر بھائی، ماشاء اللہ، بسم اللہ. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تعزیت کرنا چاہوں گا ان لواحقین سے، ان خاندان والوں سے جن کے پیارے شہید ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں. اور ایک آدمی شہید ہوتا ہے تو انسانیت شہید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. نہ کہ 62 آدمی شہید ہو گئے. کسی کا بچہ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، ان کی مائیں، ان کے بھائی، ان کے بچے کس طرح سے زندگی اب آگے گزاریں گے. ساری زندگی وہ یاد کریں گے ان شہیدوں کو، اور ان کے ریپرکشنز ان شہادتوں کے کیا ہوں گے ان کی زندگی پہ. یہ ظالمین اور ظالمان سوچتے نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. وہ چاہتے ہیں کہ جو بس وہ سوچ رہے ہیں ساری دنیا اس پہ عمل کرے، اور اس کے لیے وہ اس قدر شدید حملے اور ظلم کر رہے ہیں. اللہ میاں ان کو غارت کرے اور ان کو کیا نام ہے جہنم رسید کرے. ان لوگوں کو اتنا دکھ پہنچایا ہے، اور اس کے اثرات ان خاندان والوں پہ، ان بچوں پہ، ان ماؤں بہنوں پہ کتنے پڑیں گے. سالوں جائیں گے، ایک دو دن میں نہیں، پوری پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں تمام چیزیں. تو میں یہ تمام جو حالات ہیں، واقعات ہیں، اس میں شریک ہونا چاہتا تھا، اور چند اشعار پڑھ کے میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے. سرخ ہے خون کے چھینٹوں سے فضا کا دامن، سرخ ہے خون کے چھینٹوں سے فضا کا دامن، آتش بغض نے پھونکا ہے جہاں کا خرمن، فتنوں و شر نے اجاڑا ہے محبت کا چمن، فتنوں و شر نے اجاڑا ہے محبت کا چمن، چپے چپے پہ درندوں کے بنے ہیں مسکن، اور خود نمائی کا جنون سر پر چڑھا رہتا ہے، خود نمائی کا جنون سر پہ چڑھا رہتا ہے، لوہے انسان کی بانچوں سے لہو بہتا ہے، خود سری نے اسے فرعون بنا رکھا ہے، تاج تقریب کا ماتھے پہ سجا رکھا ہے، ایک طوفان بلا سر پہ اٹھا رکھا ہے، ہر طرف حشر کا ہنگام مچا رکھا ہے، گرگ خوخار درندوں کی طرح جیتا ہے، بھائی کا بھائی زمانے میں لہو پیتا ہے، اس تباہی کے بہانے پہ کھڑا ہے انسان، اس تباہی کے بہانے پہ کھڑا ہے انسان، آگ ہی آگ ہے شعلوں کے چڑھے ہیں طوفان، خرمن زیست پہ ہے سلسلہ برق تپاں، ایسے ماحول میں مامن ہے تو نور ایمان، شر کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا سکتا ہے، شر کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا سکتا ہے، دین اسلام ہی انسان کو بچا سکتا ہے، دین اسلام ہے آئین حیات انسان، اس کی تعلیم ہے تہذیب صفات انسان، اس کی تبلیغ کا محور ہے نجات انسان، مظہر احسن تقویم ہے ذات انسان، حسن کردار سے خورشید فلک بن جائے، حسن کردار سے خورشید فلک بن جائے، ایسے اعمال ہوں، ایسے اعمال ہوں مسجود ملک بن جائے. دین اسلام کے داعی ہے رسول مقبول، جو ہے نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول، جن کی ہستی پہ ہوا رحمت خالق کا نزول، جن کے دامن میں کھلے گلشن ایمان کے پھول، بندہ و خواجہ کی تفریق مٹا دی جس نے، بندہ و خواجہ کی تفریق مٹا دی جس نے، دوست و دوست ہیں دشمن کو دعا دی جس نے، جن کے افکار سے دنیا نے بصیرت پائی، جن کی گفتار سے دنیا نے صداقت پائی، جن کی رفتار سے دنیا نے ہدایت پائی، جن کے کردار سے دنیا نے شرافت پائی، خود نمائی کے چمکتے ہوئے بت توڑ دیے، جن کے اخلاق میں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے. اور یہ لوگ ایسے ظالم ہیں کہ جن کا نام لیتے ہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، اور حرکتیں یہ ہیں. ان کو تو چاہیے کہ بھائی
محبت سے پیش آئیں, برائی کا جواب اچھائی سے دیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. اللہ میاں آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. محضر رضوی صاحب مینچسٹر سے ہمارے ساتھ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بات چیت وہی ہو رہی تھی کہ حضور قائم کا ظہور جلد سے جلد ہو, کیونکہ یہ جو دنیا اس وقت ظلم و جور سے بھر گئی, اب اس کا صرف واحد حل جو ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ امام آئیں, منتقم ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اس وقت اتنا ظلم کر رہے ہیں, کس کے خلاف کر رہے ہیں یہ؟ یعنی کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, یہودیت کے خلاف ہے, کرسچن سے لڑیں. اگر آپ نے جنگ کرنی ہے, کچھ کرنا ہے تو جائیں. اتنے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں جائیں, آپ کشمیر میں جائیں, اور دوسرے کنٹریز میں دیکھیں جہاں مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہے, وہاں نہیں جا رہے. یہ تو بزدل ہے نا, بے گناہ اور جو نہتے ہیں ان پہ وار کر رہا ہے. اگر آپ نے مارنا ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مظفر نقوی ناروے سے بات کر رہا ہوں. نقوی صاحب جناب, آپ کو, آپ کے مہمانوں کو پاکستان میں جو شیعوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں, جزاک اللہ, اور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھیں. ماشاءاللہ, صلی اللہ محمد و آل محمد. جو احمد سے وفاداری کرے گا, جو احمد سے وفاداری کرے گا, وہ سرور کی عزاداری کرے گا. کہا عباس کو حیدر نے لے کر میرا بیٹا علمداری کرے گا, میرا بیٹا علمداری کرے گا. ہے رشتے دار جس کا ابن ملجم, ہے رشتے دار جس کا ابن ملجم, وہی مسجد میں بمباری کرے گا. علی کا بغض ہے جس کے لہو میں, وہ ہر صورت میں مکاری کرے گا. شمار اس کا بھی ہوگا ظالموں میں, شمار اس کا بھی ہوگا ظالموں میں, جو ظالم کی طرفداری کرے گا. مظفر حسین نقوی صاحب ناروے سے ہمارے ساتھ. اور میں چاہوں گا کہ اس وقت پروگرام ہے, شہداء کے سلسلے کا پروگرام ہے. میں چاہوں گا کہ استاد سبت حیدر جعفر زیدی صاحب شہید کا جو ہے, ان کا بھی ایک کلام جو ہے اس پروگرام میں شامل کیا جائے, کہ فرماتے ہیں کہ مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں, مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں, جور و ستم جہاں کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں, جور و ستم جہاں کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. دشمن جو آپ کے تھے ہم کو ستا رہے ہیں, دشمن جو آپ کے تھے ہم کو ستا رہے ہیں. مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں, اور اب حد سے بڑھ چکے ہیں فسق و فجور و ظلمت, اب حد سے بڑھ چکے ہیں فسق و فجور و ظلمت. ہر گام ہو رہی ہے توہین آدمیت, ہر گام ہو رہی ہے توہین آدمیت. اقدار کے جنازے دفنائے جا رہے ہیں, اقدار کے جنازے دفنائے جا رہے ہیں. مولا مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں, اب حد سے بڑھ چکے ہیں فسق و فجور ظلمت. ہر گام ہو رہی ہے توہین آدمیت, اقدار کے جنازے دفنائے جا رہے ہیں. مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں. اور پھر سے حقیقتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے, پھر سے حقیقتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے. تیزی سے بدعتوں کو پھیلایا جا رہا ہے. ابھی سجاد بھائی بات کر رہے تھے کہ پھر سے حقیقتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے, تیزی سے بدعتوں کو پھیلایا جا رہا ہے. طاغوت کے عزائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں, طاغوت کے عزائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مولا مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں, مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں. اور نا اہل ہیں مگر ہے خوش فہمی یہ قیادت, نا اہل ہیں مگر ہے خوش فہمی یہ قیادت. علم و عمل نہ جرت نہ عزم و استقامت,
اور اصلاح قوم کے جو نعرے لگا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں اور احساس ہے یہ ہم کو تیاری کر نہ پائے دھڑکا لگا ہوا ہے اب آئے اور تب آئے دھڑکا لگا ہوا ہے اب آئے اور تب آئے ہم منتظر ہیں پھر بھی نظریں چرا رہے ہیں سبحان اللہ ہم منتظر ہیں پھر بھی نظریں چرا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں اور یہ نظر اور محافل میلاد اور مجالس سوچیں کبھی ہم ان سے کیا کر رہے ہیں حاصل یہ نظر اور محافل میلاد اور مجالس سوچیں کبھی ہم ان سے کیا کر رہے ہیں حاصل اخلاص ہی نہیں جب پھر کیا کما رہے ہیں اخلاص ہی نہیں جب پھر کیا کما رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں اور جناب کہ کیا ماتمی و غازی کیا حاجی و نمازی علم و عمل سے آری گفتار کے یہ غازی زہرا و مرتضیٰ کا سب دل دکھا رہے ہیں زہرا و مرتضیٰ کا سب دل دکھا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں اور ہوتے ہیں مسجدوں میں اب آئے دن دھماکے ہوتے ہیں مسجدوں میں اب آئے دن دھماکے مولا بتائیں کب تک اپنے اٹھائیں لاشیں ہوتے ہیں مسجدوں میں اب آئے دن دھماکے مولا بتائیں کب سے اپنے اٹھائیں لاشیں مہلت نہ ان کو دیجئے جو خون بہا رہے ہیں مہلت نہ ان کو دیجئے جو خون بہا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں اور ان سے سلام کہنا باد صبا ہمارا ان سے سلام کہنا باد صبا ہمارا اے باقی رہنے والوں ہم کو نہ بھول جانا جناب شہید استاد کیا بات کہیں جناب کہ ان سے سلام کہنا باد صبا ہمارا اے باقی رہنے والوں ہم کو نہ بھول جانا تم انتظار کرنا اب ہم تو جا رہے ہیں تم انتظار کرنا اب ہم تو جا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں ان سے سلام کہنا باد صبا ہمارا اے باقی رہنے والوں ہم کو نہ بھول جانا تم انتظار کرنا اب ہم تو جا رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں اور جناب شہید کہتے ہیں کہ انعام بھی ملے گا شاباش بھی ملے گی انعام بھی ملے گا شاباش بھی ملے گی تم کرنا سبت جعفر اپنا محاسبہ بھی انعام بھی ملے گا شاباش بھی ملے گی تم کرنا سبت جعفر اپنا محاسبہ بھی تم جن سے ہو مخاطب وہ جلد آ رہے ہیں تم جن سے ہو مخاطب وہ جلد آ رہے ہیں مولا اب آ بھی جائیں مولا اب آ بھی جائیں کب سے بلا رہے ہیں ناظرین آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام ہے جناب شیعہ کلنگ جو اس وقت شکارپور میں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی اس وقت جہاں جہاں یہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے ان پچھلے دنوں میں پنڈی میں اس کے علاوہ جیسے کراچی میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹارگیٹنگ چل رہی ہے اس سلسلے کا پروگرام ہے اور میں چاہوں گا اس وقت احمد زیدی صاحب تشریف فرمائیں کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کریں جناب احمد زیدی صاحب 11ویں امام کے ولادت کے حوالے سے چند اشعار ایک صلوات کا سہارا دیں اللہم صلی علی محمد اس کے قدموں پر شاہوں نے سر رکھے اس کے قدموں پر شاہوں نے سر رکھے ہو گیا جو غلام حسن عسکری سبحان اللہ اس کے قدموں پر شاہوں نے سر رکھے ہو گیا جو غلام حسن عسکری ان کا بیٹا ہے سب کا امام آج بھی ان کا بیٹا ہے سب کا امام آج بھی صبح غیبت ہے شام حسن عسکری جزاک اللہ جزاک اللہ ان کا بیٹا ہے سب کا امام آج بھی صبح غیبت ہے شام حسن عسکری بڑھ کے جزاک اللہ بڑھ کے رحمتوں نے ہونٹوں کو بوسہ دیا جی بڑھ کے رحمتوں نے ہونٹوں کو بوسہ دیا آیا لب پہ جو نام حسن عسکری جزاک اللہ بڑھ کے رحمت نے ہونٹوں کو بوسہ دیا آیا لب پہ جو نام حسن عسکری کیا بتائیں گے ہم
خود کتاب خدا. کیا بتائیں گے ہم؟ خود کتاب خدا ہے گواہ مقام حسن عسکری. جزاک اللہ. قید کر کے انہیں خود ہی اہل ستم، قید کر کے انہیں خود ہی اہل ستم، آ گیا زیر دام حسن عسکری. جزاک اللہ. قید کر کے انہیں خود ہی اہل ستم، آ گیا زیر دام حسن عسکری. جزاک اللہ احمد. جزاک اللہ. کیجئے پابندی حکم دین خدا، کیجئے پابندی حکم دین خدا، ہے یہی احترام حسن عسکری. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کیجئے پابندی حکم دین خدا، ہے یہی احترام حسن عسکری. ابر غیبت میں کرتا ہے جلوہ گری. جزاک اللہ. ابر غیبت میں کرتا ہے جلوہ گری، اب بھی ماہ تمام حسن عسکری، اب بھی ماہ تمام حسن عسکری. بے شک بے شک. دو گواہی. جزاک اللہ. دو گواہی مودت کی کردار سے، دو گواہی مودت کی کردار سے، بس یہی ہے پیام حسن عسکری. دو گواہی مودت کی کردار سے، بس یہی ہے پیام حسن عسکری. اور ولادت کے حوالے سے آخری شعر کے مدح کیجئے بنام حسن عسکری، مدح کیجئے بنام حسن عسکری، آج آئے امام حسن عسکری، آج آئے امام حسن عسکری. بر محمد وآل محمد صلوات. محمد والی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ احمد بھائی ماشاء اللہ. ناظرین آپ اس وقت اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں شیعہ کلنگ کے حوالے سے. ہدایت ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ اس وقت سب ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب سجاد ظہری صاحب سے تشریف فرمائیں. میں چاہوں گا کہ سجاد ظہری صاحب اگر آپ کو کلام ہدیہ فرمائیے. ایک واقعہ ہے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی کہ ان کی زندگی سے متعلق. جو لوگ آج زبردستی کا اسلام لے کے آ رہے ہیں مار پیٹ کے کسی بھی طریقے سے، تو رسول خدا کی تو تعلیم یہ ہے کہ جب رسول خدا نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت لوگوں نے مشہور کر دیا کہ بھئی عرب میں ایک جادوگر آیا ہے ساحر آیا ہے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ اس کے پیچھے دیوانہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح رسول خدا نے دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی عورت سر پہ تھیلا اس نے رکھا ہوا، تو بھاری صاحب کپڑے وغیرہ سے بوری سے بنا کے تو بھاگی جا رہی ہے، تیز تیز چل رہی ہے. تو رسول خدا نے اتنی بوڑھی عورت اس کو کیا ہوتا ہے. اینی وے رسول خدا نے جا کے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے عورت نے کہا کہ اے شخص یہ نہیں معلوم کہ اس وقت عرب میں کون آیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا آدمی کا آیا ہوا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے دین میں شامل ہوتے ہیں. اس نے کہا اچھا. تو رسول خدا نے کہا، یعنی کہ یہ ہے تعلیم، دیکھی یہ اسلام ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، لا یہ تو نے اتنا جو اٹھایا ہے اللہ مجھے دے دیجیے، میرے ساتھ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، ہیلپ کرتا ہوں. چلتے گئے جب عورت تھک گئی تو ایک جگہ جا کے رکے جہاں اس نے فیل کیا کہ میں سیف ہوں، چلیں. تو اس نے پوچھا کہ سب بات ہوگی. جب اس نے پوچھا کہ ہے شخص یہ تو بتا کہ آپ کون ہو، یعنی تو کون ہے جو اتنی دور سے بغیر پوچھے بھی نہ میرا جاننے والا ہے نہ کچھ میری ہیلپ کی. ماشاءاللہ جناب. اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جسے ڈر کے تم اتنی دور بھاگ رہی ہو، میرا نام ہی محمد مصطفیٰ ہے. لیکن رسول خدا محمد مصطفیٰ کی تعلیم یہ تھی کہ ایسے اسلام انہوں نے پھیلایا ہے ماشاءاللہ جناب. اور یہ یعنی کہ گولیاں مار کے قتل کر کے تلواروں کے اس پہ. تو ابھی جیسے مہدی بھائی نے کہا کہ مہدی بھائی انڈیا سے ہیں، تو انڈیا کے ایک ڈاکٹر صاحب شاعر ہیں، انہوں نے 4 مصرے لکھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں. حسین اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا. حسین علیہ السلام اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں لخت جگر فاطمہ کا دھوکے سے نہ مارا جاتا. سجدہ کرتے تیری چوکٹ پہ صبح شام، سجدہ کرتے تیری چوکھٹ پہ صبح شام، ہند کی بھاشا میں یہ بھگوان پکارا جاتا، ہند کی بھاشا میں یہ بھگوان پکارا جاتا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محسن نقوی صاحب کا کلام ہے، غم شبیر اپنی زندگی ہے، غم شبیر اپنی زندگی ہے، یہ غم دونوں جہاں سے قیمتی ہے.
بھائی کیا بات ہے، واہ واہ واہ. غم شبیر اپنی زندگی ہے، یہ غم دونوں جہاں سے قیمتی ہے. ہمیں حب علی پیاری ہے سب سے، ہمیں حب علی پیاری ہے سب سے، کہ ماں کی گود سے ہم کو ملی ہے، کہ ماں کی گود سے ہم کو ملی ہے. خدایا کربلا میں جا کے ہم نے، خدایا کربلا میں جا کے ہم نے تیری جنت زمیں پر دیکھ لی ہے. فشار قبر سے خائف نہیں ہم، فشار قبر سے خائف نہیں ہم، فرشتوں سے ہماری دوستی ہے. متاع خلد ایک آنسو کے بدلے، متاع خلد ایک آنسو کے بدلے، غم شبیر بھی کتنا سخی ہے. ماشاء اللہ. متاع خلد ایک آنسو کے بدلے، غم شبیر بھی کتنا سخی ہے. کفن پہنا جو اہل کربلا نے، کفن پہنا جو اہل کربلا نے، اسی کا نام شاید جاننی ہے، بھائی بہت خوب ہے بھائی. اسی کا نام شاید جاننی ہے. اسی جنت پہ مرتے ہو جو دن بھر، اسی جنت پہ مرتے ہو جو دن بھر درے بہلول پر بکتی رہی ہے. اسی جنت پہ مرتے ہو جو دن بھر درے بہلول پر بکتی رہی ہے. در شبیر تیری نوکری بھی، در شبیر تیری نوکری بھی، دو عالم میں انوکھی افسری ہے، دو عالم میں انوکھی افسری ہے. اندھیری قبر میں محسن اکیلا، اندھیری قبر میں محسن اکیلا، مدد کر یا علی مشکل گھڑی ہے. اندھیری قبر میں محسن اکیلا، مدد کر یا علی مشکل گھڑی ہے. یہ غم دونوں جہاں سے قیمتی ہے، غم شبیر اپنی زندگی ہے. اللہم صلی ناظرین، پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایشیا کلنگ کے حوالے سے. ہدایت ٹیلی ویژن پہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں ہدایت ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، آپ سب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ فون کر رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب شمس آزاد بھی صاحب تشریف فرمائیں. میں چاہوں گا کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک جی میں امام عصر کے ظہور کے حوالے سے چند اشعار ریحان اعظمی کا کلام بطور خاص پیش کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں، امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں. یہ انتظار عبادت گزار کرتے ہیں، یہ انتظار عبادت گزار کرتے ہیں. وہ آئیں گے انہیں علا ہے آنے والے ہیں، نظر جمائے ہوئے سب زمانے والے ہیں. انہی کے وعدے پہ ہم اعتبار کرتے ہیں، ہاں انہی کے وعدے پہ ہم اعتبار کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے اے منکر حسین سنبھل، یہ وقت ہاتھ سے نکلا تو روئے گا تو کل. ہمارا فرض ہے ہم ہوشیار کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم ہوشیار کرتے ہیں. جو ان کے جد کی مصیبت پہ سوگوار ہوا،
غم حسین میں جو شخص اشک بار ہوا، امام وقت اسی سے تو پیار کرتے ہیں، امام وقت اسی سے تو پیار کرتے ہیں۔ یہ آخری ہے محمد، یہ بارواں ہے علی، انہی کے قبضہ قدرت میں ہے قیامت بھی، یہ خشک پیڑ کو بھی سایہ دار کرتے ہیں، امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ مقتار سے ریحان اعظمی یہ ذکر ہی عبادت ہے، خدایا بھیج دے اس کو جو تیری حجت ہے، بس ایک دعا یہی پروردگار کرتے ہیں، یہ انتظار عبادت گزار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے جو ہے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ جناب سید محمد مہدی صاحب بھی تشریف فرمائے، تو میں چاہوں گا کہ سید مہدی صاحب آپ بھی جو ہے ایک کلام جو ہے ہماری ناظرین کو ہدیہ فرمائیے، اور اس کے بعد پھر ہم احمد زری صاحب آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد صلی اللہ علیہ مولا علی کی شان میں بسم اللہ۔ سلمیٰ کے دل تک پہنچے ہیں، میثم کی زباں تک پہنچے ہیں، ہم مدح علی کے صدقے میں کیا جانے کہاں تک پہنچے ہیں، ہم مدح علی کے صدقے میں کیا جانے کہاں تک پہنچے ہیں، معنی کے طبیعت پر ہے گراں، ہو جائے گا پھر بھی دل کو سکون، معنی کے طبیعت پر ہے گراں، ہو جائے گا پھر بھی دل کو سکون، اب مدح علی سن بھی لیجئے، جب آپ یہاں تک پہنچے ہیں، صدقہ ہے یہ مدح حیدر کا، یہ فیض ہے عشق حیدر کا، کیا ذکر ہے حوض کوثر کا، ہم پیر مغاں تک پہنچے ہیں، سلمیٰ کے دل تک پہنچے ہیں، میثم کی زباں تک پہنچے ہیں، کعبے کے جو صدقے ہوتے ہیں، یہ دشمن حیدر جا جا کر، اتنا تو کوئی ان سے پوچھے وہ کس کے مکان تک پہنچے ہیں، اتنا تو کوئی ان سے پوچھے وہ کس کے مکان تک پہنچے ہیں، کھل اٹھے ہیں کتنے دل کے کنول، مرجھا گئے کتنوں کے چہرے، کھل اٹھے ہیں کتنے دل کے کنول، مرجھا گئے کتنوں کے چہرے، یا حیدر صفدر کے نعرے جب دل سے زباں تک پہنچے ہیں، یا حیدر صفدر کے نعرے جب دل سے زباں تک پہنچے ہیں، اب میرا نصیبہ جاگا ہے،
اب میری تمنا بر آئی، اے موت قدم لینے دے ذرا، سرکار یہاں تک پہنچے ہیں، اے موت قدم لینے دے ذرا، سرکار یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور آخری شعر، اپنا تو عقیدہ ہے یہ سعید، وہ مہر نبوت تک پہنچے، جو لوگ بھی میرے مولا کے قدموں کے نشان تک پہنچے ہیں، جو لوگ بھی میرے مولا کے قدموں کے نشان تک پہنچے ہیں، سلمہ کے دل تک پہنچے ہیں، میسم کی زبان تک پہنچے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں احمد زری صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا کلام جو ہے وہ ہدیہ فرما دیں۔ جناب احمد زری صاحب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عامر بھائی، ریحان بھائی کا کلام جی آخر الزمان کے حوالے سے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مدحت امام عصر کی، میں ترنم میں تو نہیں پڑھتا، تو میں اس میں تحت لفظ میں ہی پڑھتا ہوں کہ مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، سبحان اللہ، قطرہ ہے آج ظرف سمندر لیے ہوئے، مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، قطرہ ہے آج ظرف سمندر لیے ہوئے، میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، جزاک اللہ، میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، موجیں چلی ہیں میرا مقدر لیے ہوئے، موجیں چلی ہیں میرا مقدر لیے ہوئے، 12 دری میں دین کی ایک جشن عام ہے، 12 دری میں دین کی ایک جشن عام ہے، آیا ہے کون اسوہ حیدر لیے ہوئے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ 12واں علی محمد مزاج ہے، واہ، یہ 12واں علی محمد مزاج ہے، حجت خدا کی شان پیمبر لیے ہوئے، سبحان اللہ، حجت خدا کی شان پیمبر لیے ہوئے، ہم نے کشان شربت دیدار آج تک، واہ، ہم نے کشان شربت دیدار آج تک، بیٹھے ہیں انتظار کا ساغر لیے ہوئے، بیٹھے ہیں انتظار کا ساغر لیے ہوئے، زہرا کہیں گی خلد میں ان کو نہ روکنا، زہرا کہیں گی خلد میں ان کو نہ روکنا، جو ہیں نشان ماتم سرور لیے، جو ہے نشان ماتم سرور، زہرا کہیں گی خلد میں ان کو نہ روکنا، جو ہے نشان ماتم سرور لیے ہوئے۔ آخری شعر کہ جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، وہ در بدر ہیں کاندھے پہ بستر لیے ہوئے، جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، وہ در بدر ہیں کاندھے پہ بستر لیے ہوئے۔ اور مکتب پیش خدمت ہے کہ ایک بیت لکھ کے لے گیا ریحان ان کے پاس، ایک بیت لکھ کے لے گیا ریحان ان کے پاس، آیا ہوں ساتھ خود میں ایک گھر لیے ہوئے، سبحان اللہ، آیا ہوں ساتھ خود میں ایک گھر ماشاءاللہ، لیے ہوئے، مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، قطرہ ہے آج ظرف سمندر لیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ناظرین، پروگرام آپ اس پر دیکھ رہے ہیں شیعہ کلنگ کے حوالے سے، جو شکارپور میں جو اس وقت جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے تعزیتی پروگرام ہے، احتجاجی پروگرام ہے، آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ میں چاہوں گا آخر میں ان شہداء کے کو ہدیہ کروں ایک کلام ان کے لیے اسپیشلی، کہ جب ہم مومنات اور مومنین جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو جو ہم وصیت کرتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ، یہ ہے جی بسم اللہ، کہ جب میری زندگی کا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، جب میری زندگی کا
لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا اس دم لبوں پہ میرے اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا اور خاک شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا خاک شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا اور نام پنجتن کا میرے کفن پہ لکھنا بخشش کو میری کافی بخشش کو میری کافی یہ انتظام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا اور ڈھانپیں گے جب قریبی آ کر میرے بدن کو ڈھانپیں گے جب قریبی آ کر میرے بدن کو تو کر لوں گا یاد اس دم مظلوم بے کفن کو گو بند ہوں گی آنکھیں گو بند ہوں گی آنکھیں رونے سے کام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا اور میری لحد میں کیسے ملکوت آ سکیں گے میری لحد میں کیسے ملکوت آ سکیں گے منکر نکیر کیسے مجھ کو ڈرا سکیں گے منکر نکیر کیسے مجھ کو ڈرا سکیں گے جب کہ میری لحد میں جب کہ میری لحد میں میرا امام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا اس دم لبوں پہ میرے اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. انشاءاللہ تعالی
جمعے کے دن اگلے جمعے کو آپ کی خدمت نہیں پڑتا پھر حاضر ہوں گے. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کی آپ نے رونق بڑھائی, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہدایت ٹیلی ویژن کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.